الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. محرم الحرام کا مہینہ قریب آ چکا ہے. اس ماہ کی یکم تاریخ کو اسلام کی ایک عظیم شخصیت کی شہادت باسعادت ہوئی. میری مراد ہے خلیفۃ الرسول امیر المومنین داماد مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسولوں کی جماعت ہے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے. ہر پیغمبر کو اللہ نے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے پیغمبر سے ممتاز نظر آتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کے درجات میں بھی فرق ہے. ہر صحابی میں کچھ ایسی انفرادی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ صحابی دوسرے صحابہ سے ممتاز نظر آتے ہیں. تو صحابہ کی جماعت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو چند ایسی خصوصیات حاصل ہیں جن خصوصیات میں حضرت عمر کا کوئی ہم پلہ نہیں. اگرچہ امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت عمر کو چند انفرادی ایسی خصوصیات حاصل ہیں
جن کی بنا پر وہ سارے صحابہ سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ پہلی خصوصیت کہ حضرت عمر مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو باقی کسی صحابی کو بھی حاصل نہیں ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے ایمان لانے کی خصوصی دعا فرمائی اور دامن پھیلا کر رب سے ان کو مانگا ہے۔ انبیاء کی جماعت میں یہ انفرادی خصوصیت ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم نے انہیں اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار میں نے بیت اللہ تعمیر کر لیا، اب اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیجیے۔ تو جس طرح انبیاء کی جماعت میں یہ انفرادی خصوصیت ہمارے نبی کو حاصل ہے کہ ان کو حضرت ابراہیم نے دعاؤں میں مانگا، اسی طرح صحابہ کی جماعت میں یہ انفرادی خصوصیت حضرت عمر کو حاصل ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پھیلا کر رب سے مانگا۔ کیسے مانگا؟ حدیث پاک میں اس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ مکہ میں دو عمر رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما کر اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ ایک ہے عمر ابن ہشام، ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر ابن ہشام، اور دوسرا عمر ہے عمر ابن خطاب۔ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے منتخب کر لیں۔ اللہ تعالی کی تقدیر میں یہ سعادت حضرت عمر کے حق میں لکھی تھی، اللہ نے ان کے حق میں دعا قبول فرمائی، اور اگلے دن حضرت عمر کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو یہ حضرت عمر کی انفرادی خصوصیت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی ضرورت محسوس فرمائی، حالانکہ اس وقت حضرت ابو بکر بھی اسلام لا چکے تھے، حضرت عثمان بھی اسلام لا چکے تھے، حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، حضرت علی بھی اسلام لا چکے تھے، لیکن ابھی تک اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے حضرت عمر کو چن کر اسلام کے لیے قبول فرما کر اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرمائی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے سوانح میں ان کی ایک بات نقل کی گئی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کس حد تک امیر شریعت رحمہ اللہ کو جانتے ہیں۔ ان کے جواب ہی
الہامی ہوا کرتے تھے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ان کی میں مثالیں دوں۔ ان سے کسی نے پوچھا علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ تو ان نے جواب میں کہا علی مرید پیغمبر ہے اور عمر مراد پیغمبر ہے۔ عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، آپ کی چاہت تھی کہ عمر اسلام قبول کرے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ان کی پہلی نمایاں اور انفرادی خصوصیت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے ہیں، حضور نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اس میں ان کی تقدیر بدلنے کا جو چیز سبب بنی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کسی شاعر نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن کو سن کر ایمان لائے، اور پھر اللہ نے قرآن سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے ان کو اتنا مقام دیا، اتنا رتبہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کھڑے ہو کر دین کے متعلق سوچتے تھے، دین کے متعلق کوئی بات اپنے ذہن میں لاتے تھے، اللہ رب العزت حضرت عمر کی موافقت میں قرآن نازل فرما دیتے تھے۔ یہ کوئی کم مقام ہے، یہ کوئی کم رتبہ ہے کہ انسان کی سوچ ہی وہ بن جائے جو قرآن میں اللہ نے نازل کرنا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کی سوچ قرآنی سوچ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری فرما دی ہے، وہ جو بھی کہتے ہیں حق ہی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب سے موافقت کی ہے، یعنی میری رائے وہ ہوئی جو اللہ کا حکم نازل ہونے والا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا کہ قرآن کے نزول سے پہلے اللہ عمر کے دل میں وہ بات ڈال دیتے تھے، اور پھر اللہ وہی حکم قرآن میں نازل فرما کر حضرت عمر کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتے تھے۔ فرماتے 3 باتوں میں میں نے اپنے رب سے موافقت کی، مقام ابراہیم کے بارے میں۔ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ آج تک یہ پتھر محفوظ چلا ہے، اس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر جب مقام ابراہیم پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواہش ظاہر کی، میری خواہش یہ کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 نازل فرمائی، اور اس نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ اب آپ دیکھ لیں جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کس جگہ پڑھی جاتی ہے؟ مقام ابراہیم پہ۔
لیکن مقام ابراہیم پہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، استحبابی ہوگا۔ اگر وہاں آسانی سے نہیں پڑھ سکتے تو مسجد حرام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 رکعت لازم قرار دے دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہ حضرت عمر کی خواہش تھی۔ قیامت کی صبح تک حاجی حج کرتے رہیں گے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کر کے حضرت عمر کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے جس بات میں موافقت کی وہ ہے پردے کا مسئلہ۔ جب تک مصنوعات کے بارے میں حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو عام مسلمانوں کی طرح حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی بوقت ضرورت صحابہ کرام کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے میرے دل میں اللہ نے یہ داعیہ پیدا فرمایا کہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی طور پر حجاب کا حکم ہونا چاہیے۔ بس میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے صحابہ کی جماعت، اے ایمان والو، جب تم نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو آج کے بعد پردے کے پیچھے سے مانگو، ان کے سامنے نہیں آ سکتے۔ اور تیسری بات جس میں رب سے میں نے موافقت کی وہ بدر کی قیدیوں کے بارے میں۔ بدر میں جب اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، مشرکین کو شکست دی، ان کے 70 آدمی گرفتار کر لیے گئے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ یہ سب لوگ اسلام دشمن ہیں، ان سب کو اپنے اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر کے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کا خون زمین پر بہا دیا جائے۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے رائے لی۔ حضرت صدیق اکبر کی شخصیت، ان کی مزاج میں رحم دلی غالب تھی۔ انہوں نے کہا حضور میری رائے تو یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے بعد میں ان سے کوئی اسلام قبول کر لے۔ بہرحال حضرت ابو بکر کی رائے پر حضور نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے سورہ انفال کی آیات نازل فرما کر میری رائے کی موافقت فرمائی، اور وہاں عرض کیا میرے پیغمبر آپ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان سب کا خون زمین پر بہا دیتے۔ تو یہ عمر کی خواہش تھی، اللہ نے اس کے مطابق قرآن نازل فرما دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر کی روح میں دین رچ بس گیا تھا، جب بھی سوچتے تھے دین کے متعلق سوچتے تھے، اس نظام کے متعلق سوچتے تھے جو دین کی اشاعت اور سربلندی میں اضافے کا سبب بنے۔ اور ایک مسلمان کی سوچ ہونی بھی یہی چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ دین اسلام کی اشاعت ہو، دین کو سربلندی ملے، دین کا غلبہ ہو، دین کو عزت اور سربلندی حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضور ہر کام میں صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے،
مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جس بندے نے مشورہ کیا اور استخارہ کیا یہ اپنے کام میں کبھی ناکام نہیں ہو۔ دو چیزوں کا حکم دیے، پہلے استخارہ کریں، اللہ سے اس کام کے بارے میں خیر طلب کریں، یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے، تو میرے دل میں اس کے لیے اطمینان پیدا فرما دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صاحب استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے۔ انصاف سے بتائیں، آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس سے پہلے استخارہ کرتے، اپنی سوچ کو پہلے رکھتے، میں بڑا ذہین ہوں، بڑا تاجر ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، اپنی سوچ کی بنا پر آگے چلتے ہیں، جب ٹھوکر لگتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب سے آ کے مشورہ کرتے، میرا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ کے بندے سب سے پہلے حضور کے فرمان پہ عمل کریں، استخارہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں استخارہ خود کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ خود استخارہ کریں، کیونکہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس کام کے لیے جتنی تڑپ آپ کے دل میں کسی اور کے دل میں ہو سکتی ہے، اور استخارے کے بعد کسی اچھے آدمی سے جو اس کام کے متعلق مہارت رکھتا ہو اس سے مشورہ کرے، اور اس میں پھر حضور نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے اسے چاہیے کہ امانت داری کے ساتھ مشورہ دے۔ جب استخارہ بھی بندہ کر لیتا ہے، اچھے آدمی سے مشورہ بھی کر لیتا ہے، اب یہ بندہ یہ کام شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ سے کوئی مشورہ لے کسی بھی کام میں، تو خدا کے لیے اس مسلمان کو خیرخواہی کا مشورہ دیا کرے۔ اگر کبھی حسد میں آ کر غلط مشورہ دے دیا، یہ مت سوچنا میں نے صرف اس کا نقصان کیا، آپ کا نقصان خود بخود ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کسی نے رائے دی حضور نماز کا وقت ہونے پر ناقوس بجایا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے رائے دی کہ نماز کا وقت ہونے پر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آگ جلائی جائے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مجوس کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے مختلف رائے دی، لیکن آپ علیہ السلام کو کسی بات میں اطمینان نہیں ہوا۔ آپ سوچ میں پڑے رہے۔ صحابہ بھی حضور کے ساتھ فکر مند ہوئے، کون سا طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے نماز با جماعت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ مجلس برخاست ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسی رات خواب آیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن زید نے اس سے کہا اسے بیچتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کے ذریعے اعلان کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ آدمی فرشتہ تھا۔ اس آدمی نے کہا کیا میں اس سے بہتر چیز اس کام کے لیے آپ کو نہ بتاؤں؟ کہا ضرور بتائیں۔ اس فرشتے نے ان کے سامنے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
آخر تک لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد ان کے سامنے اقامت کری۔ صبح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا آپ نے سچا خواب دیکھا، جاؤ حضرت بلال کو یہی کلمات سکھا دو، ان کی آواز اونچی آواز میں اذان کرے۔ جب حضرت بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عمر نے گھر میں سنی، چادر کھینچتے ہوئے جلدی سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ عرض کی اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے خواب میں بالکل یہی کلمات فرشتے سے سنے ہیں جو عبداللہ ابن زید نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور آپ نے اسی اذان کے کلمات کو مسلمانوں کے لیے مستقل اذان کا طریقہ بتایا۔ جب اذان کے یہ کلمات جاری ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں صحابہ کرام کو ہدایات دی۔ اذان یہ تو اللہ کی ایک بہت بڑی اہم عبادت کی طرف بلاوا ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پہ بلا کر نماز کا تحفہ دیا، اور 50 نمازیں تھیں، اللہ نے 5 کر دی، فرمایا تم 5 پڑھو گے اجر تمہیں 50 کا ملے گا۔ ہم کتنے غافل ہیں، وہ 5 بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ وہ جی اپنے کام سے وقت نہیں ملتا۔ ایک ڈیوٹی ہے کسی انسان نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ نے صبح 8 بجے دفتر میں پہنچنا ہے۔ خدا گواہ انصاف سے بتائیں، سردی ہے، گرمی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود 8 بجے اپنے آفس میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بندے کا حکم ہے، اس سے اتنا خوف ہے کہیں اس نوکری سے نکال نہ دے، اور جس رب کا حکم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں تم نے حاضری دینی ہے، اس کے لیے اگر ہمارے سر میں بھی درد ہو، اللہ معاف فرمائے، ہم کہتے ہیں مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کو حاضری نہیں دینی، اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ سب سے پہلے تو حساب کتابی نماز کا ہونا ہے۔ جب نماز میں کمی نکل آئی تو آگے کیسے چلیں گے؟ تو یہ اذان نماز کے لیے بلاوا ہے، اللہ کی اس میں عظمت ہے۔ اذان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندے کے دل میں سب سے پہلی بات یہ پیدا کی جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم آ گیا، سارے کام چھوڑ کر اب نماز کی طرف آ گیا۔ یہ کاروبار جس ذات نے تجھے دیا ہے، اس کاروبار میں محنت کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے جس رب نے تجھے عقل دی ہے، اس کا بلاوا آ گیا، سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے۔ تو اذان جو اتنی بڑی ایک اہمیت کی حامل عبادت کے لیے بلاوا ہے، تو اس کے لیے انتخاب بھی ایسے آدمی کا ہونا چاہیے جو اذان صحیح طریقے سے دے سکے۔ اگر اذان کے کلمات ہی کسی کو صحیح نہیں آتے، کوئی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے یہاں آپ اذانیں سنتے ہیں جتنی بھی مسجدیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا، وہ دیوبندیوں کی ہیں، وہ اہل حدیثوں کی ہیں، وہ بریلویوں کی ہیں، ہم سب کی اذان ایک ہے نا، سب اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات اپنی جگہ پہ، اپنی ذہنوں میں وسعت پیدا کریں،
اذان سب کی ایک ہے. جب مسجدوں میں اذان کی آواز گونجتی ہے، اگر کسی کی تلفظ درست ہے تو آپ سنیں کہ کتنی غلط اذانیں پڑھی جاتی ہیں. کسی اچھے قاری سے، عالم سے آپ پوچھیں فلاں اذان شروع یہ کیسی ہے. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ نماز کے لیے ایک بلاوا ہے اور جو بلاوا کر رہا ہے اس کے کلمات ہی غلط ہیں. اس سے بڑا المیہ ہمارے ملک میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ عرب جائیں، عرب کے جس ملک میں جائیں، اذان کے لیے ہر ایرے غیرے کا انتخاب نہیں کیا جاتا. جو بندہ اذان دیتا ہے وہ اچھا قاری ہوتا ہے، اور جس وقت وہ اذان دیتا ہے تو انسان پہ رقت طاری ہو جاتی ہے. اذان سن کر انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور خدا کے گھر میں حاضری کے لیے اس بندے کے دل میں طلب پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میری بھی آپ سے درخواست ہے، اپنا فرض سمجھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس مسجد میں بھی اذان دی جائے تو اذان کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے جس کے تلفظ بھی درست ہو، جس کا لہجہ بھی اچھا ہو. وہ اذان دے تو ایک مسلمان کے دل میں مسجد میں آنے کا داعیہ پیدا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایات بھی دی ہیں، اذان تم نے کیسے دینی ہے. اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو حضور کبھی ہدایات دیتے. آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا بلال جب تم اذان دو تو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر دیا کرو، ایک ایک کلمے پر سانس توڑ دو، وقفہ کیا کرو. کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جب بندہ اس جملے کا جواب دے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس طرح اذان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرے، سننے والا اذان کا جواب بھی اچھی طرح دے سکے. اور دوسری بات حضور نے فرمائی اقامت کو جلدی کہا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو جو بندہ کھانے میں مشغول ہے وہ کھانے سے فارغ ہو جائے، اور جس بندے کو استنجے کا تقاضا ہے وہ اپنے اس تقاضے سے فارغ ہو جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں ہدایات دی. اور آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب تک تم مجھے مسجد میں آتے ہوئے نہ دیکھ لو اس وقت تک تم نماز کے لیے کھڑے نہ ہو جایا. بعض اوقات صحابہ کرام حضور کی آواز سنتے کہ آپ آنے لگے، صحابہ پہلے سے صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. حضور نے منع فرما دیا. کیوں؟ بلا وجہ تکلیف اٹھا رہے پہلے سے کھڑے تھے. حضور علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں اور لوگ پہلے سے میرے لیے صفوں میں کھڑے ہیں. آپ علیہ السلام یہ تکلیف صحابہ کی برداشت نہیں کرتے تھے. اس لیے جب تک امام مصلی پہ نہ آئے تو اس سے پہلے نمازیوں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ پہلے کھڑے رہیں. یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. تو اس لیے اذان کے لیے کسی اچھے مؤذن کا انتخاب کرنا چاہیے. باقی بھی تو نیکی کے کام ہیں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، واللہ میں ایک دین کی بات بتا رہا ہوں. اگر کسی بزرگ نے نیکی کا کام کرنا ہے وہ مسجد میں آ کے قرآن کی تلاوت کرے، کتنی بڑی عبادت ہے. کسی نے نیکی کا کام کرنا ہے وہ مسجد میں آ کے دیکھے کہیں پہ کوئی چیز گری پڑی ہے مسجد صاف کر لے.
کسی نے نیکی کرنی ہے وہ مسجد میں آ کے خادم کے ساتھ صفیں بچھا دے، کیا حیثیت کم ہوگی؟ بہت سارے کام ہے، خدا کے گھر میں خدا کی قسم چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے، اس میں انسان کی کوئی حقارت نہیں ہے، لیکن جس کام کا ہمیں تجربہ نہیں ہے اس کام کے لیے ہم نہ جائیں۔ خدا کے لیے کہیں ایسا نہ ہو جس کام کا تجربہ نہیں ہے ہم نیکی سمجھ کر کریں، الٹا ہم گنہگار ہو جائیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے صحابہ کی جماعت میں یہ چند انفرادی خصوصیات عطا کی تھی۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ مراد رسول تھے، دوسری خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عمر قرآنی سوچ رکھتے تھے، اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ نماز کے لیے جو اذان کا بلاوا ہے یہ حضرت عمر کی رائے تھی، حضور نے اس کو مستقل اذان کا طریقہ مسلمانوں کے لیے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔